کوئی ایسی نیت سے دیکھے گا تو بیوی حرام ہو جائے گی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے ایک شادی ہو چاہے ایک بھی نہ ہو, بیٹی اتنا مقدس رشتہ ہے کہ اس کی طرف کوئی بھی بری نیت سے نہیں دیکھتا, نہ اس کو چھونا تو دور کی بات. کوئی اگر دیکھ رہا ہے نا تو وہ انتہائی پرلے درجے کا غلیظ شیطان ہے. وہ 4 شادیوں سے بھی اس کی ٹھڑک پوری نہیں ہوگی, کیونکہ یہ مقدس رشتہ ہے, اس پہ کوئی نظر پڑ ہی نہیں سکتی ایسی. تو اس لیے کسی کی ایک بیوی ہے اور وہ کہہ رہا ہے چونکہ مجھے دوسری کی اجازت نہیں ملی تو بیٹی بھی غلط, تو میں مجبور تھا. بھائی کوئی مجبور نہیں ہوتا اتنا, یہ تو انتہائی غلیظ پلید گدھے گھوڑوں سے بھی بدتر لوگ ہوتے ہیں جو یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس کو یہ فیور دینا کہ چونکہ دوسری کی سوسائٹی میں اجازت نہیں ہے تو اس لیے جناب وہ بعض لوگ یہ کر لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھو جتنی بھی قوت ہو انسان میں, شہوت ہو, کسی مرد پہ کبھی دل نہیں آتا. مرد پہ دل آئے گا ان لوگوں کا جو گے ہوں گے, جو ہوں گے یہ قوم لوط میں مبتلا لوگ ہوں گے, کیونکہ یہ فطرت نہیں ہے نا. اور ایسا آدمی شادی کر بھی لینا تو بھی اس کی لڑکوں کی عادت ختم نہیں ہوتی, وہ گندے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے ہی بہن بیٹی ماں یہ بہت پیارے مقدس رشتے ہوتے ہیں, لیکن اگر کسی کا دل ہے تو وہ غلیظ آدمی ہے. باقی جو دوسرا مسئلہ ہے, یہ ضرور ہے کہ دوسری کی اجازت نہ ہونے سے مردوں کو بعض دفعہ سیٹسفائی نہیں ہوتے, وہ برائیوں کی طرف جاتے ہیں, وہ گناہ کرتے ہیں. باقی رہا مسئلہ جو حرمت مصاہرہ کا ہے کہ بیٹی کی طرف کسی نے شہوت کی نیت ڈالی, شہوت سے دیکھا تو بیوی حرام ہو جاتی ہے. تو شہوت سے دیکھنا کبیرہ گناہ ہے, لیکن دیکھنے سے حرام نہیں ہوتی. خدا نخواستہ اس نے شہوت سے ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگانے کے بعد شہوت اور بڑھ گئی, اس کی پوری تفصیل ہے, تو اس سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. اور اسی طرح خدا نخواستہ سسر اور بہو میں کوئی ایسا ریلیشن ہو جائے تو وہ بہو اس سسر کے بیٹے پہ حرام ہو جاتی ہے. اس کو حرمت مصاہرہ کہتے ہیں. ابراہیم نخعی بہت بڑے تابعی تھے, ان کی بھی یہی رائے تھی جو امام بخاری جن کا بہت عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں. بڑے بڑے اسلاف میں بہت سے ایسے گزرے جن کا یہی, اور یہ دلیل کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط موقف ہے. لیکن یہ مسئلہ جب بھی میں نے حرمت مصاہرہ کا بیان کیا ہے نا, کہ بیٹی پر خدا نخواستہ کسی نے غلط ریلیشن قائم کیا, یا داماد اور ساس کا یا سسر بہو کا, تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ وہمی بن جاتے ہیں. وہمی لوگ فون کرتے ہیں, وہمی تنگ کرتے ہیں, مجھے یہ خیال آیا, مجھے پاگل ہو جاتے ہیں, خود بھی پاگل ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی پاگل کرتے ہیں. تو اس میں خدا نخواستہ اول تو ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر ہو گیا ہو تو خود سے فتویٰ دینے کے بجائے کسی قریبی مستند دارالفتہ سے, دارالعلوم کرنگی ہے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعۃ الرشید ہے, اسی طرح جامعہ اشرفیہ لاہور میں, جو بھی مستند دارالفتہ ہیں, یہ بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں مستند مفتی بیٹھتے ہیں, وہاں پوری سچویشن لکھ کے دے اور پھر ان سے تحریری فتویٰ لے. تو صرف ایک کلپ سن کے یا علماء کا بیان سن کے فیصلہ نہ کرے. باقی رفیع بھائی نے پھر یہ جو کہا ہے کہ پھر بچے حرامی پیدا نہیں ہوں گے, تو رفیع بھائی بچوں کا پیچھا چھوڑ دو. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں جو جس عورت سے زنا ہو جائے نا, تو پھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الزنا ہی ہوتا ہے.